دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف کی طرف سے ہر روز ایک الگ بیانیہ سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ حیدر شیرازی موجود ہیں، اندر کی بات کیا ہے ان سے جانے کے۔ حیدر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حیدر، ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک میٹنگ کے حوالے سے نہ ڈینائی کر رہے ہیں نہ کنفرم کر رہے ہیں۔ جو ترجمان بشرا بی بی کی مشال یوسفزئی صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا بشرا بی بی کو اور انہوں نے وہی کیا جو کہ احکامات عمران خان صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے۔ پارٹی ایک الگ بات کر رہی ہے کہ عمران خان کے احکامات کچھ اور تھے، تو بشرا بی بی نے وہی کیا جو انہیں عمران خان صاحب نے کیا، یا پھر علی امین گنڈا پور اور پارٹی کی دیگر قیادت نے وہی کیا جو عمران خان صاحب نے کہا؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس دوران آپ اس ٹائمنگ کو نوٹ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بشرا بی بی کی ملاقات تقریباً 1.5-2 ہفتے تک نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی جب ہم نے خبر بریک کی کہ بشرا بی بی سیاسی عمل میں شریک ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد صحافیوں نے بانی پی ٹی آئی سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مرکزی قیادت کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے تو میں نے پیغامات ان کے ذریعے بھجوائے ہیں۔ اور جہاں تک بشرا بی بی کی جانب سے آج گفتگو کی گئی کہ وہ اسلام آباد جس وقت آ رہی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اڈیالہ سے بیرسٹر گوہر کے ساتھ اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو۔ یہی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی اعتماد ہی نہیں کر رہی تھی، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں چاہے علی امین گنڈا پور ہوں، ٹرسٹ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مرکزی قیادت پر اعتماد کی بجائے ڈی چوک کی طرف بڑھیں، حتمی ہماری منزل ڈی چوک ہے۔ اور مرکزی قیادت کی جانب سے اس وقت انہیں کہا جاتا رہا کہ آپ سنگجانی کی طرف چلیں، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے کسی بھی موقع پر ڈی چوک کی حتمی کال نہیں دی گئی۔ کہا گیا اسلام آباد آئیں، اور پارٹی کی مرکزی قیادت اور سیاسی قیادت نے مشورے کے بعد سنگجانی کا کہا کہ یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ بھی اس پر حتمی فیصلہ ہوا۔ لیکن اس دوران بشرا بی بی اعتماد چونکہ نہیں کر رہی تھی، اور حتیٰ کہ مگر ایز آف ناؤ تو یہ بھی ان کی ترجمان نے بھی کہہ دیا، بشرا بی بی کی بہن نے بھی کہہ دیا کہ انہیں حبس بھیجا میں رکھا گیا، رابطہ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ پارٹی اب اس بات کو بھی ڈینائی کر رہی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن کو عمران خان کی بیوی کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں وہ یہاں سے اسلام آباد F8 سے اپنی مرضی سے KPK کی طرف گئیں، اور علی امین گنڈا پور کے ہمراہ وہ مکمل مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور جس وقت G8 سے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، اس وقت انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں F8 سے اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس وقت علی امین نے کہا کہ آپ اب ہمیں ڈی چوک تک لے آئی ہیں، اب کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اس وقت علی امین گنڈا پور نے پھر ایک مرتبہ بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن تب تک وقت گزر چکا تھا۔ اور بانی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے واضح کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں بلکہ مذاکرات کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے سنگجانی تک رکیں۔ آخری دن جو بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ علی محمد خان کا نام علی امین گنڈا پور نے دیا کہ بیرسٹر گوہر علی محمد خان کو اور شرفسل مروت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جائیں اور واپسی پر سنگجانی کا وہ واضح اعلان کریں، لیکن علی محمد خان اسلام آباد میں ایک طرف احتجاج کی طرف نہیں آئے، دوسرا وہ اڈیالہ بھی نہیں گئے۔ تو شرفسل مروت نے کہا میں اپنے ورکرز کو موبیلائز کرنے میں بزی ہوں، اس لیے سیاسی قیادت درمیان میں پھنس گئی، کوئی واضح اعلان نہ ہوا۔ اور اب پارٹی کی مرکزی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے اگلے 10 دن تک لگاتار سیاسی کمیٹی کا اجلاس اب ہونے جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اور پارٹی کی مرکزی قیادت اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود دسمبر کے دوسرے ہفتے میں حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بریک تھرو کا امکان ہے۔